السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں قسموں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ برائی ہم لوگوں میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے کہ قسم کھانے میں ذرا بھی دیر نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ قسمیں کھائی جا رہی ہے۔ تو اس میں دو چیزیں میں آپ کو بتلاؤں گا۔ نمبر ایک تو یہ چیز بتاؤں گا آپ کو، نمبر ایک پر یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور بندوں کے لیے کیا حکم ہے کہ بندے بھی چیزوں کی قسمیں کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ سورہ عصر میں اپنی یہ زمانے کی قسم کھائی ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اور جگہ والتین والزیتون وطور سینین واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، یہ سب قسمیں کھائی ہیں۔ تو ایک بار ایک اعرابی بدو کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے قرآن کی وہ آیتیں سنی، اس میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ مثال کے طور پر والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے، کہا کہ قسم انجیر کی، زیتون کی، طور سینا اور امن والے شہر کی۔ اسی طریقے سے واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، کہ رات کی قسم جب کہ وہ چھا جائے، دن کی قسم کہ جب وہ روشن ہو جائے۔ یہ قسمیں اللہ رب العالمین نے کھائی۔ اس اعرابی نے کہا، اس بدو نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنا زیادہ پیار ہے، شفقت ہے اپنے بندوں پر، اللہ شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو اعرابی نے کہا دیکھو، اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین قسم کھا رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ قسم اس لیے کھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ کس قدر شفقت اور ہمدردی اور پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندے کسی طرح میری بات مان لے، اس لیے اللہ رب العالمین قسمیں کھا رہے ہیں۔ رہا مسئلہ کہ اللہ، یہ بات تو ہم کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ اللہ جس چیز کی چاہیں قسم کھا لے، وہ مالک اور خالق ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم چیزوں کی قسم کھا سکتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی قسم کھا سکتے ہیں؟ تو دیکھو، اللہ رب العالمین تو اللہ ہیں، وہ جو چاہے جس کی چاہیں اس کی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اللہ یقسم بما شاء، اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھانا چاہے کھا سکتے ہیں، لیکن مخلوق کو غیر اللہ کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے، اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا۔ اس سلسلے میں بغیر اللہ فقد اشرک، کیا فرمایا کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کر دیا، شرک کیا۔ یا ابو داؤد شریف میں ہے کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ کسی مخلوق کی ہرگز قسم کھانا جائز نہیں ہے، خواہ وہ کسی عزیز محترم کی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ ہم باپ کی قسم کھاتے ہیں، ماں کی قسم کھاتے ہیں، کعبے کی قسم کھاتے ہیں، تیری قسم، میری قسم، یہ بے شمار قسمیں، تیری جان کی قسم، میری جان کی قسم، یہ سب قسمیں ہمارے معاشرے کے اندر ہیں اور بات بات پر کھائی جاتی ہے۔ اچھا، اللہ کی قسم، ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کی قسم بھی کہاں کہاں کھا سکتے ہیں، اس کو بھی سمجھنا۔ دینی امور میں اللہ تعالیٰ کی قسم سے بچا جائے یا نہیں بچا جائے، اور دنیاوی امور میں اللہ تعالیٰ کی قسم سے بچا جائے یا نہ بچا جائے، اس کو بھی سمجھنا۔
واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی قسم کھانے کی اجازت ہے۔ یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی ذات، اس کی صفات کی قسم کھانا جائز ہے، لیکن دینی حاجات کے لیے قسم کھائی جائے۔ کس کے لیے؟ دینی حاجات کے لیے، دنیاوی حاجات اور ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ کے باعظمت نام کو استعمال نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو استعمال نہ کیا جائے۔ یہ ذہن میں رکھنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کو نشانہ نہ بناؤ۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرۂ مبشرہ میں ہیں، ان 10 صحابہ میں ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جنت کی بشارت دی۔ ان کا عروہ نامی ایک عورت کے ساتھ زمین کا وواد ہوا، زمین کا معاملہ چلا۔ اب یہ معاملہ قاضی کے پاس پہنچا کہ قاضی فیصلہ کریں گے کہ زمین کس کی ہے یا کس کی نہیں ہے۔ تو قاضی نے کہا میں جانتا ہوں کہ آپ کی زمین ہے، اگر آپ قسم کھا لیں تو میں آپ کے حق میں زمین کا فیصلہ کر دوں گا۔ کون صحابی؟ حضرت سعید بن زید۔ کون سے صحابی ہیں؟ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا فرمایا کہ اگر آپ قسم کھا لیں تو آپ کے حق میں فیصلہ کر دوں گا۔ جواب سنیں، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیں۔ فرمایا کہ یہ آپ کی زمین ہے، اگر قسم کھا لیں تو میں آپ کے حق میں فیصلہ کر دوں گا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے باعظمت نام کو، اللہ تعالیٰ کے باعظمت نام کو میں دنیاوی نفع کے لیے استعمال کرنا نہیں چاہتا، دنیا کے نفع کے لیے میں استعمال کرنا نہیں چاہتا۔ حضرت سعید نے قسم کھانے سے انکار کر دیا۔ تو اس واقعے سے، اس بات سے، اس روایت سے معلوم چلا ہم کو کہ دنیاوی حاجات کے لیے، دنیا کے نفع کے لیے قسم کھانا صحیح نہیں ہے۔ جب دنیاوی نفع کے لیے قسم کھانا صحیح نہیں ہے اور صحابی رسول نے قسم کھانے سے انکار کر دیا، حالانکہ زمین کا معاملہ تھا، تو ہم تو ذرا سی باتوں میں کتنی قسمیں کھاتے ہیں۔ آگے سنو، وہ عورت جن کا مقدمہ ان کے ساتھ چل رہا تھا، یعنی زمین کا معاملہ ان کا اور ان کا دونوں کا تھا، اس عورت کا اور سعید کا، تو قسم کھانے سے انکار کر دیا اور چلے گئے۔ کہتے ہیں وہ عورت جو تھی آپ کے مقابلے میں وہ آئی، آپ کی زمین پر اس نے وہ لگایا کہ زمین ہماری ہے یا تمہاری، ہماری ہے یا تمہاری، قاضی سے فیصلہ کروایا۔ کہتے ہیں کہ اس کا اثر یہ ہوا، اس قسم کھانے کا اثر، قسم نہ کھانے کا اثر یہ ہوا کہ وہ راستے میں چلتے چلتے ہی اندھی ہو گئی، عورت اندھی ہو گئی اور ایک کنویں میں گری اور وہاں وہ ختم ہو گئی، مر گئی۔ یعنی یہ بد دعا کے اثرات تھے، حضرت سعید کے بد دعا کے اثرات تھے۔ تو یہ ہے، اگر آدمی قسم سے بچا جائے تو اللہ رب العالمین اس کے حق میں صحیح فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر وہ آدمی جو دعا مانگتا ہے یا بد دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسم ہرگز نہ کھائی جائے۔ ہم ذرا سی باتوں پر قسم کھا جاتے ہیں، دینی امور میں ہی قسم کھائی جائے، دنیاوی معاملات میں قسم نہیں کھایا جائے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے قسم کا کھانا، اور آج تو جھوٹی، سچی، ہر قسم کی غیر اللہ کی قسم کھائی جا رہی ہے، جو میں نے اوپر بتلا دیا کہ یہ شرک ہے۔ بغیر اللہ فقد اشرک، اللہ کے علاوہ کسی قسم کھانا یہ شرک ہے۔ اس نے اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں اور اس بات کو سمجھیں، اور یہ برائی عوام میں بہت زیادہ ہے، گھر گھر میں ہر فرد میں یہ برائی موجود ہے،
اس نے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے۔ جزاک اللہ خیر۔